السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے آبپاشی، خوراک اور سول سپلائز کے وزیر کیپٹن این اتم کمار ریڈی نے ضلع سودھا میں آبپاشی کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ ایک جامع جائزہ اجلاس منعقد کیا اور تلنگانہ کے آبی حقوق کے تحفظ اور بنیادی ڈھانچے کے کلیدی پروجیکٹوں کو تیز کرنے کے مقصد سے کئی مضبوط ہدایات جاری کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ تلنگانہ حکومت آندھرا پردیش حکومت کے گوداوری ونکاچرلا لنک پروجیکٹ کو روکنے کے لیے قانونی کارروائی کے ساتھ آگے بڑھے گی، جسے انہوں نے غیر قانونی اور ریاست کے مفادات کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ وزیر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ فوری طور پر اس پروجیکٹ کو چیلنج کرنے کے لیے قانونی روڈ میپ تیار کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تلنگانہ کے کیس کے بھرپور نمائندگی کی جائے۔ جائزہ میٹنگ کو حالیہ پیش رفت کے پس منظر میں مزید اہمیت حاصل ہوئی، جہاں چیف منسٹر ریونت ریڈی اور اتم کمار ریڈی نے نئی دہلی میں مرکزی جل شکتی وزیر CR پاٹل سے ایک تفصیلی نمائندگی کی گوداوری ونکاچرلا تجویز پر سخت اعتراض کیا اور منعقدہ میٹنگ کے دوران تلنگانہ کے وفد نے مرکز پر زور دیا کہ وہ پروجیکٹ کی پیشگی فیزیبلٹی رپورٹ کو منظور نہ کرے اور تلنگانہ کے موجودہ مختص اور استعمال کے منصوبوں میں خلل ڈالنے کے امکانات کو اجاگر کیا گیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کاٹیج صنعتوں کو فعال طور پر فروغ دے گی، جس سے بڑے پیمانے پر روزگار اور آمدنی پیدا ہو سکتی ہے۔ ٹینک بنڈ میں BC ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام BC کاریگروں کے ہاتھ سے تیار کردہ مصنوعات کی نمائش اور فروخت کے لیے لگائے گئے اسٹالز کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کاریگروں اور روایتی کاریگروں کی طرف سے تیار کردہ اشیاء معاشرے کے لیے بہت مفید ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت صحت مند تلنگانہ کی تعمیر کے حصے کے طور پر اس طرح کے ہاتھ سے تیار کردہ مصنوعات کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پابند عہد ہے۔ یہ نمائش اس مہینے کی 25 تاریخ سے 29 تاریخ تک جاری، جس میں نہ صرف حیدرآباد بلکہ دیگر اضلاع سے بھی مختلف کاٹیج صنعتوں سے متعلق مصنوعات پیش کی جائیں گی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ نمائش کا خوب استعمال کریں۔ سدن پولیس اور جنوب مشرقی ٹاسک فورس نے ایک گانجا بیچنے والے کو گرفتار کر کے 45 کلو گرام گانجا ضبط کیا، جس کی کل مالیت 11,25,000 روپے بتائی گئی ہے۔ اطلاع کی بنیاد پر سدن پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے کمشنر ٹاسک فورس کے عملے کے ساتھ ساؤتھ ایسٹ زون ٹیم حیدرآباد نے سدن ایکس روڈ حیدرآباد پر ایک ہیونڈائی ورنا کار کو روکا اور جنپالا ہری کرشن نامی ایک گانجا بیچنے والے کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 45 کلو گرام خشک گانجا ضبط کر لیا، جس کی مالیت 11,25,000 روپے بتائی گئی۔ اس کے پاس سے 45 کلو گرام گانجا، ہیونڈائی ورنا کار، ایک سیمسنگ موبائل فون برآمد کر لی گئی۔ 10 بجے ایک کریڈیبل انفارمیشن ملا ہم لوگوں کی کہ یہ گاڑی کے اندر گانجا سپلائی ہو رہا بلکہ، تو ISN انسپیکٹر صاحب اینڈ اپنے ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس کے انسپیکٹر صاحب ISN کے پاس ایک گاڑی کو انٹرسپٹ کر کے اس کے اندر سے 45 kg گانجا سیز کرے بعد اس کو لے کے آ کے انٹروگیشن کرے بعد اس کا نام ہری کرشنا بول کے بولے، پدکندپور ولیج کا ہے انہیں، یادگٹا ڈسٹرکٹ اور منڈل کا ہے انہیں۔ تو انہیں کیا کرا بولے تو تھوڑے دن کے نیچے آ کے اس کا چھوٹے بچپنے کا دوست ہے اروند بول کے، اس سے آ کے ملا۔ بہادرپورہ میں سستی شراب کے زیر اثر عوامی پریشانی پیدا کرنے کے الزام میں 3 افراد کو 5 دن کی جیل اور 1,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ کشن باغ کے رہنے والے سلمان اور فیروز اور حسن نگر کے عبدالشانور نے بہادرپورہ ایکس روڈ کے قریب رات کے وقت سستی شراب پینے کا الزام لگایا۔ پولیس کے مطابق تینوں، جنہیں وائٹنر غیر مستحکم مادے کے عادی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے علاقے میں عوامی اضطراب کا باعث بنا۔ بہادرپورہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے افراد کو حراست میں لے کر عدالت میں پیش کیا۔ مجسٹریٹ نے ان میں سے ہر ایک کو 5 دن قید کی سزا سنائی اور 1,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ اس معاملے پر بات کرتے ہوئے ایک سینئر پولیس آفیسر نے متنبہ کیا کہ جو بھی نشاور اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے اور عوامی امن کو خراب کرتے ہوئے پایا جائے گا، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے رہائشیوں کو یقین دلایا کہ پولیس علاقوں میں تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور اس طرح کے رویے کو برداشت نہیں کرے گی۔ یہ واقعہ ایک واضح پیغام کے طور پر
پر کام کرتا ہے کہ نشاور اشیاء کے زیر اثر عوامی پریشانیوں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ حیدرآباد کے معروف کرکٹر اور ٹیم انڈیا کے تیز گیند باز محمد سراج نے کرکٹ کے میدان میں شاندار کارکردگی کے بعد اب فوڈ انڈسٹری میں قدم رکھ دیا ہے۔ سراج نے شہر کے بنجارہ ہلز روڈ نمبر 3 پر جوہرفا کے نام سے ایک پرتعیش اور ثقافتی انداز کا ریسٹورنٹ کھولا ہے جو ذائقے اور تہذیب کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ ریسٹورنٹ کا افتتاح عمل میں آیا جس میں ہزاروں افراد، کھانے کے شوقین، مداحین اور متعدد معروف شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر کئی کرکٹرز، فلمی ستارے اور مقامی سیلیبریٹیز بھی موجود رہے جنہوں نے محمد سراج کو مبارکباد دی اور ان کے نئے سفر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جوہرفا ریسٹورنٹ کا اندرونی ڈیزائن مغلیہ طرز تعمیر سے متاثر ہے جہاں قدیم روشنی کے لیمپ، کلاسیکی محراب اور حیدرآبادی طرز کی تزئین و آرائش نمایاں ہے۔ یہاں کا ماحول نہایت دلکش اور پرکشش ہے جو کھانے والوں کو روایتی احساس فراہم کرتا ہے۔ مینیو میں حیدرآبادی بریانی، حلیم کباب اور دیگر روایتی پکوانوں کے ساتھ ساتھ جدید ذائقوں پر مبنی فیوژن ڈشز جیسے چکن ٹکا، سلائڈز اور مٹن بھرے پراٹھے شامل ہیں۔ محمد سراج کے بڑے بھائی محمد اسماعیل اور ان کے پارٹنر کا کہنا تھا کہ وہ ایسا کھانا پیش کرنا چاہتے ہیں جو گھر جیسا لگے مگر ہر نوالے میں نیا ذائقہ ہو۔ عوامی جوش و خروش اور پہلے دن کی غیر معمولی حاضری نے ثابت کیا کہ محمد سراج نے فوڈ انڈسٹری میں بھی کامیابی کی ایک نئی اننگز کا آغاز کیا ہے۔ ویلکمنگ ایمبینس، انشاءاللہ آپ لوگ سب آئیے اور ٹرائی کریے ہم لوگ کا فوڈ، انشاءاللہ یو وونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ اینڈ وی ول ویٹ فار یو۔ جوہرفا کیا نام سے؟ جوہرفا از ایکچولی میری بیٹی کا نام جوہرا ہے اور اسماعیل کی بیٹی کا نام عارفہ ہے، تو ہم دونوں نے دونوں کی بیٹی کا نام انکلوڈ کر کے جوہرفا ایسا نام رکھا ہے۔ کیا رہیں گی اس میں اپنے پاس؟ ایرانی فوڈ ہے اور سداشیو پیٹ منڈل کے کسان مانسون کی فصلوں کی کاشت کے لیے ریتو بھروسہ کیش ٹرانسفر کی کامیاب تکمیل کے تناظر میں ریاستی حکومت کی طرف سے منعقدہ ریتو پنڈگا سمبارا کے لیے سیکریٹریٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ CDC کے چیئرمین گڈیلا رام ریڈی نے پروگرام میں شرکت کی اور ریتو بھروسہ سمبارا کے لیے روانہ ہونے والی بس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ کسان اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مانسون فصلوں کی کاشت کے لیے 9 دنوں میں کسانوں کے کھاتوں میں 9,000 کروڑ روپے جمع کرائے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دے گی۔ وینکٹا پورم کے سابق MPTC سنواس محکمہ زراعت کے افسر رمیش، کانگریس پارٹی کے قائدین اور مختلف دیہات کے کسانوں نے پروگرام میں شرکت کی۔ ఏర్పాటు చేసినటువంటి రైతు పండుగ సంబరాలలో పాల్గొనడానికి సదాశివపేట మండలం నుంచి మరి రైతు సోదరులు తరలి వెళ్ళడం జరుగుతుంది। ఏదైతే ఆ రోజు ప్రజాప్రభుత్వం వస్తే ఏదైతే వాగ్దానాలు ఇచ్చారో ఆ వాగ్దానాలన్నీ అమలు చేస్తామని చెప్పిర్రు। దానిలో భాగంగానే 12,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి రైతు భరోసా వేయడమైంది। 9 రోజులు 9,000 కోట్లు మరి రైతు భరోసా రైతుల అకౌంట్లో వేయడం జరిగింది। ఈ ప్రజాప్రభుత్వం రైతు ప్రభుత్వం ఏ విధంగా చేస్తుందంటే ప్రతి రైతు خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے ذمہ داران کی اطلاع کے مطابق خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی عادل آباد میں 1 محرم سے مجالس کا آغاز ہوگا۔ نظام العمل کے مطابق 1 محرم کو بعد نماز عصر خانقاہ پر سرخ نشان کی استیادگی عمل میں آئے گی۔ نیز 1 تا 4 محرم شہر کے اطراف کے دیہاتوں میں مجالس یاد حسین کا انعقاد ہوگا۔ 5 محرم تا 8 محرم روزانہ بعد نماز مغرب مجلس یاد حسین کا انعقاد ہوگا، درود کا دستر ہوگا اور قرأت کلام پاک، نعت و منقبت اور بیان ہوگا۔ بعد نماز عشاء لنگر کا نظم رہے گا۔ 8 محرم بروز جمعہ شہر کے مختلف مقامات پر من جانب خانقاہ بعد نماز جمعہ لوگوں میں شربت تقسیم ہوگا۔ 9 محرم کو بعد نماز مغرب خانقاہ میں مرکزی مجلس یاد حسین
علیہ السلام کا انعقاد ہوگا، جس میں مقامی و غیر مقامی موردین، دوست و احباب شرکت فرمائیں گے۔ بعد عشاء لنگر کا نظم رہے گا۔ 10 محرم کو عادل آباد کے رمز ہاسپٹل میں مریضوں میں پھلوں کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ ان محافل میں دوست احباب و مستورات شرکت فرمائیں۔ مستورات کے لیے پردے کا نظم رہے گا۔ جو احباب گھروں پر مجلس منعقد کرنا چاہتے ہیں، ذمہ داران خانقاہ سے ربط پیدا کریں۔ عوام نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، ہمیں عوامی مسائل کے حل کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ مچھلی پٹنم کا مطلب ہے TDP کا مطلب ہے مچھلی پٹنم۔ ان باتوں کا اظہار آندھرا پردیش کے وزیر نارا لوکیش نے کیا ہے۔ نارا لوکیش مچھلی پٹنم حلقے کے TDP قائدین اور کارکنوں کے ساتھ رابطہ اجلاس منعقد کیا۔ تعلیم اور IT کے وزیر نارا لوکیش نے کہا کہ عوام نے ہمیں ذمہ داری دی ہے اور ہمیں عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے۔ وزیر نارا لوکیش نے تلگو دیشم پارٹی کے کارکنوں اور مچھلی پٹنم حلقے کے قائدین کے ساتھ رابطہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا، مچھلی پٹنم کا مطلب تلگو دیشم پارٹی اور تلگو دیشم پارٹی کا مطلب مچھلی پٹنم۔ جب ہم یہاں جیت گئے تو ہم نے پوری ریاست جیت لی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گزشتہ حکومت میں وزیر کولو رویندر کے خلاف کتنے ہی غیر قانونی مقدمات درج کیے گئے تھے۔ وہ TDP اور چندر بابو نائیڈو کے لیے کھڑے تھے۔ ان کارکنوں کو سلام جنہوں نے مچھلی پٹنم میں غیر قانونی مقدمات سے پریشان ہونے کے باوجود پارٹی کے بلائے گئے تمام پروگراموں میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی۔ مغربی بنگال حکومت نے OBC فہرست میں تبدیلی کے خلاف کولکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ریاستی حکومت نے OBC کے لیے ذیلی زمروں کی ایک نئی فہرست تیار کی تھی، جس پر ہائی کورٹ نے حال ہی میں عبوری پابندی لگا دی تھی۔ اب حکومت نے اس فیصلے کو ملک کے اعلیٰ ترین عدالت میں چیلنج کرتے ہوئے اسے معطل کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی قیادت والی حکومت نے ریاستی اسمبلی میں OBC A اور OBC B کی ترمیم شدہ فہرست پیش کی تھی، جس میں کل 140 ذیلی زمرے شامل تھے۔ ان میں 76 نئی ذیلی زمروں کا اضافہ کیا گیا تھا، جن میں 80 مسلم اور 60 غیر مسلم برادریوں کو شامل کیا گیا۔ اس سے قبل کل ذیلی زمروں کی تعداد 113 تھی، جن میں سے 77 کا تعلق مسلم برادری سے بتایا گیا تھا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కే సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।